مذہب ہندوازم ہندو مذہب کی ابتدا آج سے 3500 سال پہلے ہوئی، جبکہ آرین نسل کے لوگ ہندوستان کی سرزمین میں داخل ہوئے اور یہاں پہلے سے آباد دراویڑین نسل کے لوگوں سے مقابلہ کر کے انہیں شکست دی اور ان کو غلام بنا لیا اور ایک آرین تہذیب کی بنیاد ڈالی۔ لفظ ہندو سندھو کی بدلی ہوئی شکل ہے، چونکہ سندھ ندی کے ساحل پر آرینوں کی پہلی آبادی اور حکومت قائم ہوئی تھی، اس لیے سندھ ندی کے پاس رہنے والوں کو سندھو کہا گیا۔ پھر زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ سا ہا سے بدل گیا تو ہندو ہو گیا۔ ہندوؤں کے عقائد ہندوؤں کا خدا کے بارے میں عقیدہ ہے کہ بھگوان پرمیشور یا برہما ایک ہی ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی اس کا ہمسر نہیں، وہی خالق ہے۔ برہما کی بیوی سرسوتی ہے جو علم کی دیوی ہے، البتہ اس نے مختلف دیوتاؤں اور دیویوں کو مختلف کام سپرد کر دیے ہیں اور انہیں ان کاموں کو انجام دینے کا اختیار دے دیا ہے۔ جیسے شیو موت و ہلاکت کا دیوتا ہے، اس کی بیوی پاروتی ہے۔ پاروتی کے دو روپ ہیں، رحم دل پاروتی گوری کہلاتی ہے اور قاتل پاروتی درگا کہلاتی ہے۔ وشنو حفاظت اور امن و امان کا دیوتا ہے، اس کی بیوی لکشمی ہے جو دولت کی دیوی ہے۔ گنیش شیو کا بیٹا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہندوؤں کا دوسرا اہم ترین عقیدہ اوتار کا ہے۔ اوتار کا مطلب یہ ہے کہ وشنو دیوتا مختلف زمانوں میں مختلف روپ دھار کر انسانوں کے عقائد اور اعمال و اخلاق کو درست کرنے زمین پر آئے، اور ہندوؤں کا یہ ماننا ہے کہ وشنو کے 10 اوتار ہیں۔ ان میں سے 4 اہم ترین اوتار یہ ہیں: پہلا رام چندر، دوسرا کرشن چندر، تیسرا گوتم بدھ، چوتھا کلکی اوتار۔ کلکی اوتار کا اب تک وہ انتظار کر رہے ہیں۔ ان کا تیسرا اہم ترین عقیدہ آواگمن کا ہے۔ آواگمن کا مطلب یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد پھر اسی دنیا میں دوسرا جنم لیتا ہے۔ اگر اس کے اچھے اعمال ہوتے ہیں تو وہ اپنے اعمال کے مطابق اچھا جنم پاتا ہے، اور جس کے اعمال برے ہوتے ہیں اسے برا جنم ملتا ہے۔ ہر انسان کو اس کے اچھے یا برے اعمال کی جزا یا سزا اسی دنیا میں برابر ملتی رہتی ہے۔ اسی طرح مرنے اور پیدا ہونے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اسی کو پنرجنم یعنی روحوں کا مختلف اجسام میں چکر لگاتے رہنا یا دوبارہ پیدا ہونا کہتے ہیں۔ اس عقیدہ کے مطابق دنیا کا سارا کارخانہ آواگمن کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ ہندوؤں کے اعمال و رسوم عام ہندوؤں کے مذہبی اعمال و رسوم محض بھجنوں اور کیرتنوں سے عبارت ہے۔ وہ شام کے وقت کبھی کبھار کسی دیوتا یا دیوی یا اوتار کے بھجن، مدحیہ، قصیدہ گا لیتے ہیں اور اسی کو عبادت سمجھتے ہیں۔ البتہ کچھ خاص ہندو 5 اعمال کو اپنے اوپر ہر دن انجام دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ پہلا برہم یگ، مقدس کتابوں کا مطالعہ۔ دوسرا دیو یگ، دیوتاؤں کے لیے قربانی۔ تیسرا پتر یگ، قدیم بزرگوں کے لیے برہمنوں کو کھلانا۔ چوتھا اتیتھی یگ، مہمان کی خاطر تواضع کرنا۔ پانچواں بھوت یگ، جانوروں کو کھلانا۔ اکثر ہندو تہواروں کے مواقع پر دیوتاؤں، دیویوں یا اوتاروں کے مجسموں اور مورتیوں کے آگے سجدہ کرنے کو بہت بڑی عبادت تصور کرتے ہیں۔ ساتھ ہی 4 دھاموں، 4 مقدس مقامات کی زیارت کو فرض سمجھتے ہیں۔ وہ 4 دھام یہ ہیں: پہلا شمال میں بدری ناتھ، دوسرا جنوب میں رامیشورم، تیسرا مشرق میں جگرناتھ پوری، چوتھا مغرب میں دوارکا۔ ہندوؤں کی مذہبی کتابیں ہندوؤں کی سب سے قدیم بنیادی کتابیں وید ہیں۔ ویدوں کی تعداد 4 ہے: پہلا رگ وید، دوسرا یجروید، تیسرا سام وید، چوتھا اتھر وید۔ ہندو مذہب میں ان 4 ویدوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ان کو دائمی ایشوری گیان یعنی خدائی تعلیم و ہدایت کا دائمی سرچشمہ مانا جاتا ہے۔ ویدوں کے بعد جن کتابوں کو ہندوؤں کے یہاں اہمیت حاصل ہے وہ ہیں اپنیشد۔ اپنیشدوں کی تعداد 108 ہے۔ یہ دراصل ویدک دھرم کے علم حقیقت کو استحکام بخشنے والے گرنتھ ہیں۔ زندگی کے باطنی اور روحانی پہلو کا تعارف ان کے ذریعے سے کیا گیا ہے۔ پران بھی ہندوؤں کے مشہور و معروف گرنتھ ہیں۔ پران میں تاریخ اور مہاپروشوں،
بزرگوں کی سوانح حیات ہیں۔ گہرے اور عمیق مسائل کو علاماتی حکایات کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ ہندوؤں کے یہاں ان کے سماجی اور معاشرتی قوانین کی کتاب منو اسمرتی کی بھی بڑی اہمیت ہے، جو منو کی ترتیب دی ہوئی ہے۔ اسی کتاب کی روح سے ہندوؤں کے معاشرے کو 4 طبقوں برہمن، چھتریے، ویشیہ اور شودر میں بانٹ کر ہر ایک کی ڈیوٹی الگ الگ متعین کر دی گئی ہے۔ رامائن، جو والمیکی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، رام چندر جی کی زندگی، سوانح حیات اور راون سے ان کی لڑائی کی مفصل داستانوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کو بھی ہندوؤں کے یہاں مذہبی تقدس حاصل ہے۔ مہابھارت، جسے ہندو دھرم کی انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے، دراصل کرشن جی کے حالات زندگی اور پانڈوؤں اور کوروں کی جنگوں کی تفصیلی داستانوں پر مشتمل ہے۔ بھگوت گیتا، جو کرشن اور ارجن کے مکالمے پر مشتمل یوگ اور بھکتی کی کتاب ہے اور اپنشدوں کا خلاصہ ہے، اسے بھی ہندوؤں کے یہاں بڑی مقبولیت حاصل ہے۔ ہندوؤں کے فرقے اور طبقے۔ ہندوؤں کے بھی بہت سارے فرقے ہیں۔ ان میں اہم ترین فرقے 3 ہیں۔ پہلا سناتن دھرم، دوسرا آریہ سماج، تیسرا برہم سماج۔ اس کے علاوہ ایک فرقہ اور ہے، لنگایت، جسے 2018 میں الگ دھرم کی مانیتا پراپت ہو چکی ہے۔ لیکن ان فرقوں کے درمیان باہم فرق کرنا انتہائی مشکل ہے، اس لیے کہ یہ سارے فرقے ہندو معاشرہ میں یکساں گھلے ملے رہتے ہیں۔ ایک ہی گھر کے اندر مختلف سوچ بچار رکھنے والے ایک ساتھ رہتے ہیں۔ البتہ ہندوؤں کے خاندانی طبقے جو منو اسمرتی کے قائم کردہ ہیں، وہ بالکل واضح اور نمایاں طور پر سمجھ میں آتے ہیں۔ منو اسمرتی کے مطابق برہما کے سر سے پیدا ہونے والا برہمن خاندان سب سے اعلیٰ طبقہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کا کام مذہبی کتابوں کو پڑھنا، ان کی تشریح کرنا اور مندروں میں پوجا پاٹ کرنا ہے۔ برہما کے دائیں ہاتھ سے پیدا ہونے والا درمیانی طبقہ چھتریوں کا ہے، جس کا کام ملک کی حفاظت کرنا، حکومت اور سیاست کرنا ہے۔ برہما کے بائیں ہاتھ سے پیدا ہونے والا ویشوں کا طبقہ ہے، جس کا کام کھیتی باڑی اور باغبانی کرنا اور زراعت، صنعت و تجارت کے ذریعے ملک کی ترقی کے اسباب تلاش کرنا ہے۔ برہما کے پیر سے پیدا ہونے والا شودروں کا طبقہ سب سے نچلا طبقہ سمجھا جاتا ہے، جس کا کام ان تینوں طبقوں کی خدمت کرنا ہے: بال کاٹنا، صفائی کرنا، کپڑے دھونا وغیرہ۔ ہندو معاشرے میں ان چاروں طبقوں کی آبادیاں بالکل ایک دوسرے سے جدا رہتی ہیں۔ ان کے سرنیم میں خاندانی لقب ضرور جڑا رہتا ہے، جس سے خاندان کا پتہ لگتا ہے۔ ان میں شادیاں اپنے طبقوں اور خاندانوں کے درمیان میں ہی ہوتی ہیں۔ ایک طبقہ والے کی شادی دوسرے طبقہ والے سے حرام اور ممنوع سمجھی جاتی ہے، اور جو ایسا کرے اس کو خاندان سے بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے۔ ہندوؤں کی آبادی۔ پوری دنیا میں صرف 4 ملک ایسے ہیں جہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے۔ پہلا ہندوستان، دوسرا نیپال، تیسرا موریشس اور چوتھا فیجی۔ ہندوؤں کی کل آبادی 1 ارب سے زائد ہے، جن میں شودروں کی آبادی 40%، چھتری 25%، ویش 25% اور برہمن 10% ہیں۔ کثیر ہندو آبادی والے ممالک۔ نمبر 1 ہندوستان 90 کروڑ سے زائد۔ نمبر 2 بنگلہ دیش 2 کروڑ۔ نمبر 3 نیپال 2 کروڑ سے زائد۔ نمبر 4 سری لنکا 1 کروڑ۔ نمبر 5 پاکستان 1 کروڑ۔ نمبر 6 موریشس 10 لاکھ۔ نمبر 7 فیجی 5 لاکھ۔